अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। हुक्मरान जमात 30 साल से ज़ाहिद अरसे से पंजाब और लाहौर पर हुक्मरानी कर रही है। 17 जून 2014 को एक दिलखराश वाक़या मॉडल टाउन इंसिडेंट की सूरत में पेश आया, जिसमें हुकूमत पंजाब ने डॉक्टर ताहिर अल कादरी के घर से बैरियर हटाने की कोशिश की, जो कि कोर्ट के हुक्म पर लगाए गए थे। उन बैरियर को हटाना इतना ज़रूरी था कि हुकूमत पंजाब ने पुलिस की तमाम फ़ौज और उनके साथ गुल्लू भट्ट, जो कि उनकी सरबराही करते, उनको वहाँ भेज दिया कि वो लोग वहाँ से बैरियर हटाएँ। पुलिस का और हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ था कि वहाँ पर मुसल्लह अफराद मौजूद हैं, जबकि पैट और उनके तर्जमान का मौक़िफ़ था कि वहाँ पर सिर्फ मासूम लोग और औरतें मौजूद थीं। इस तमाम वाक़े में खून की होली खेली गई और 13 से ज़ाहिद अफराद अपनी जान की बाजी खो बैठे। इन शहीद होने वालों में प्रेग्नेंट औरतें भी शामिल थीं। लाहौर के रहने वालों को जनरल डायर की याद एक बार फिर ताज़ा हो गई। ये लोग आज भी इस वाक़े को भूलते नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले जस्टिस बाकर नजफ़ी की रिपोर्ट सामने आई। ये रिपोर्ट 55 से ज़ाहिद सफ़ात पर मुश्तमिल है। मैंने इस रिपोर्ट को बगौर पढ़ा और इसका हर पैराग्राफ एक ही इशारा कर रहा है। वो इशारे जाते हैं या तो चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ या राना सनाउल्लाह साहब की तरफ। लेकिन इस रिपोर्ट की वही सिचुएशन है जो कि तमाम रिपोर्ट्स इससे पहले आती हैं। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हो, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट हो, या कोई भी ऐसी रिपोर्ट हो, इन तमाम रिपोर्टों को बहुत मुबहम अंदाज में सामने लाया जाता है ताकि ना तो मुद्दई को पता चले ना ही मुलजिम को पता चले। होना तो ये चाहिए था कि या तो उनको कसूरवार करार दिया जाता या उनको बेकसूर करार देकर छोड़ दिया जाता। अभी वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि मज़दाक ये बात हुई है कि अब इस रिपोर्ट में आप अगर ताहिर अल कादरी साहब से पूछें या आप उनके तर्जमान से पूछें तो वो तो कहते हैं कि इसका स्ट्रेट अवे राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ इसके स्ट्रेट अवे ज़िम्मेदार हैं। शहबाज शरीफ साहब का किरदार एक तमाशाई से ज़्यादा का नहीं लग रहा, लेकिन राना सनाउल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो उस कमेटी की चेयर कर रहे थे। वो उस कमेटी में जिसमें तौकीर शाह, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ मौजूद थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, जस्टिस बाकर नजफ़ी की रिपोर्ट पर होना क्या है, कसूरवारों को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस सारी बातों पर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब को अपने साथ फ़ोन पे लें और उनसे बात करें। बिफ़ोर कि मैं इससे अपना प्रोग्राम का आगाज़ करूं, मैं आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाता हूं कि 17 जून 2014 को हुआ क्या था। ऐसे मनाजिर तो आपने शायद कश्मीर या फ़लस्तीन में देखे हों, मगर इन मनाजिर में सिर्फ फ़र्क ये है कि इनमें जुल्म करने वाला कोई भारतीय या इसराइली फ़ौजी नहीं, बल्कि आपकी अपनी पंजाब पुलिस के वो बहादुर जवान हैं जो अपने आकाओं के हुक्म पर बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर बहादुरी की एक अनोखी मिसाल कायम कर रहे हैं। मॉडल टाउन के वाक़े के बाद अब शायद जुल्म की दास्तान सुनाने के लिए जनरल डायर का जिक्र ना किया जाए। इस वाक़े में मुजाहिरीन का क्या कसूर था? क्या वो मुसल्ला नजर आ रहे थे या इन निहत्ते लोगों ने शरीफ खानदान की जायदाद छीन ली थी? पुरअमन एहतजाज का हक तो इस दुनिया में सब लोगों को है, मगर पाकिस्तान में कौन सा ऐसा कानून है जो पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए किसी भी शख्स की जान लेने की इजाजत देता हो? और जब लोगों की जान ले ली जाए तो ये कौन सा असूल है कि मुल्जिम अपनी तहकीकात खुद कराए और फिर दुनिया के सामने बड़क मारता फिरे कि अगर मैं जिम्मेदार ठहरा तो मैं अवाम की अदालत में अपने आप को पेश कर दूंगा। मगर इन चालाक हुक्मरानों को अभी अवाम बता देना चाहती है कि अभी उन्होंने अवाम की अदालत में नहीं बल्कि कानून की अदालत में पेश होना है। अवाम का वोट कानून से बालातर नहीं। अवाम को धोखा मत दीजिए। अवाम को ये मत बताइए कि जस्टिस बाकर की रिपोर्ट में कितनी खामियां हैं, बल्कि उनको ये बताइए कि ये सब किसने किया और किसके कहने पे किया, कौन इसका जिम्मेदार है और कब उसको इस किए की सज़ा मिलेगी। याद रखिए, इस सब का हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल अवाम की अदालत में नहीं, कानून की अदालत में पेश होना पड़ेगा। और हाँ, अवाम की अदालत हर 5 साल बाद नहीं लगती, ये सिर्फ उस वक़्त लगती है जब कानून की अदालत अपना इंसाफ देना छोड़ दे। इसलिए अवाम की अदालत में जाने का सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि ये अदालत बहुत ही खौफनाक और बहुत ही बेरहम होगी।
लाइव विद सभी काज़मी के लिए आपका रिपोर्टर मोहम्मद अली, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। और उठ के इस हुकूमत का खात्मा करेगी, इस जजीरे हुकूमत का खात्मा करेगी और उठेगी। ये दहशतगर्द, तुमने जितनी गोलियां चलानी है चला ले, हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकता। हम आज भी अपने सीने हाजिर हैं और कल भी सीने हाजिर करेंगे। नाज़रीन, आपने पैकेज देखा। इस पैकेज में आपने देखा किस तरह मासूम औरतें, बच्चे और बूढ़े किस तरह पंजाब पुलिस की बर्बरियत का शिकार हुए। ऐसे वाक़यात देखकर अवाम के ज़हन पर ऐसे अनमिट नक्शे बन जाते हैं कि जो कि सदियों नहीं भुलाए जा सकते। इनको बुलाने में एक टाइम लगता है। अभी हम इस प्रोग्राम में सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका इस रिपोर्ट पर और अब आने वाले दिनों में क्या लाया अमल है। आए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट आ गई है जनाब, तो अब आपका लाया अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट आने के बाद जो पहला हमारा लाया अमल है, जो कि आज हम 12 बजे जा रहे हैं सिविल सेक्रेटेरिएट, हम इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि कानून की किताब में बगैर सर्टिफाइड कॉपी के डाउनलोडेड कॉपी फ्रॉम द नेट हैज नो लीगल वैल्यू। वकला हमारे रिपोर्ट को देख रहे हैं, मैंने भी रिपोर्ट को देखी है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस बिटवीन द स्टेटमेंट्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर। मिसाल के तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि मैंने 10 बजे हुक्म दे दिया था कि डिसएंगेज कर लें। जी 11 बजे डीआईजी साहब फरमाते हैं कि जी मैंने इदारे की तरफ एडवांस का हुक्म दिया। जी तो यानी चीफ मिनिस्टर का हुक्म या तो वसूल नहीं हुआ, अगर वसूल नहीं हुआ तो किसने कन्वे नहीं किया, और अगर कन्वे हुआ तो डीआईजी ने डिसअवॉय क्यों किया। लेकिन हमारी अपनी राय ये है कि वजीर आला पंजाब ने झूठ बोला, उन्होंने हुक्म दिया ही नहीं था। जी। फिर जो दिन चुना गया वो दिन बड़ा मानीखेज दिन था। रात को नया डीसीओ पोस्ट किया गया, रात को नया आईजी पोस्ट किया गया, और अगले दिन ओथ टेकिंग थी नए चीफ जस्टिस की। तो चीफ मिनिस्टर को यह बहाना मिल गया कि मैं तो चूंकि ओथ टेकिंग में था इसलिए मेरे से राब्ता ही किसी ने नहीं किया। दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब अपनी स्टेटमेंट में फरमाते हैं कि मैं उस मीटिंग को 16 तारीख को चेयर कर रहा था। कल आपने पता नहीं उनका इंटरव्यू सुना। मेरी क्या गलती थी, मैं तो सिर्फ उस मीटिंग को चेयर कर रहा था। आपकी ये गलती थी भाई कि जिस मीटिंग को आप चेयर कर रहे थे उस मीटिंग में बताया गया कि ये बैरियर्स लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के ऑर्डर्स पे लगे हैं। जी। आपने उसके बावजूद हुक्म दिया कि ये बैरियर्स हटा दिए जाए, यानी यू वर कमिटिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोइंगली। तो फिर राना सनाउल्लाह साहब इसमें मुलविस हुए सर? एब्सोल्युटली, हमें तो खैर पहले दिन से कभी शक ही नहीं था। अब राना सनाउल्लाह साहब ने ये जुमला भी रिपोर्ट में है कि चाहे उस मीटिंग में क्लियरली या सीक्रेटली जिन लोगों को फायरिंग करनी थी उनको अहकामात दे दिए गए। हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं, क्योंकि 16 की मीटिंग से पहले मुझे जाती तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा था कि 23 तारीख को डॉक्टर ताहिरुल कादरी आ रहे हैं पाकिस्तान, आप उनको पाकिस्तान आने से रोक लें, नहीं तो हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जो आप सारी उम्र याद रखेंगे। अब राना सनाउल्लाह ने अपनी स्टेटमेंट में ये बात अपनी उसकी जो प्रोसीडिंग्स है उस मीटिंग में डिस्कस हुआ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी को कैसे रोकना है। और हम सब डॉक्टर ताहिरुल कादरी से इतनी ज्यादा खौफजदा होने की वजह क्या है? खौफजदा इसलिए कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं, और अगर आप कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट देखें, आप मोहतरम 4.5 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, साफ पानी प्रोजेक्ट पे आपने कई 100 करोड़ लगा दिए। इस वक्त जो नेशनल लेबोरेटरीज है टेस्टिंग की, वो कहते हैं लाहौर शहर का पानी साफ नहीं है, इट इज नॉट ड्रिंकेबल वाटर। सेम इज विद सिंध के चीफ मिनिस्टर को और कराची के मेयर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो लेके कहा है कि आप लोग साफ पानी तक तो दे नहीं सके, तो कौन सी जमहूरियत की आप बात करते हैं? यही डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का जो स्लोगन था 2012 का, वो ये था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ।
بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی، آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں کیا یہ ممکن ہے کہ پولیس والا ایک آدمی کو گولی مار دے اور 3.5 سال بعد وہ پولیس والا اپنی پوزیشن پہ قائم ہو؟ از اٹ پاسبل ان اے ڈیموکریسی؟ اچھا خرم صاحب، بہت عرصے سے پنجاب حکومت کا جو سٹانس تھا کہ اس رپورٹ کے آنے کی وجہ سے فرقہ وارانہ تصادم ہو سکتا ہے، تو اس میں ایسی کون سی فرقہ وارانہ پارٹیاں انوالو ہو سکتی ہیں اس کیس میں؟ جی، یہ بہت استادی کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، یہ ماسٹر ہیں ان چیزوں کے۔ رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ جو خواتین تھیں وہ نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری کے نعرے لگا رہی تھیں، تو چونکہ پولیس نے ان کو گولیاں ماری تو یہ ایک خدشہ ہے کہ اس سے ریلیجس جو ہے فرقہ واریت پھیلے گی اور تصادم ہوگا۔ اس کے اوپر یہ بھول جاتے ہیں کہ سپاہیوں میں بھی سارے فرقوں کے لوگ موجود تھے اور اسی طرح ہمارے پاس بھی سارے فرقے کے لوگ موجود تھے، تو یہ اینٹی فرقہ تو نہیں تھا کہ ایک طرف کوئی ایک فرقہ تھا اور دوسری طرف کوئی دوسرا فرقہ کھڑا ہوا تھا، یہ تو ایک پارٹی کے ورکرز تھے، اور پولیس میں بھی ہر فرقے کے افراد موجود ہیں۔ یہ صرف ایک، اور یہ کلیئرلی آبزرویشن تھی ہائی کورٹ نے آرگومنٹس کے دوران، انہوں نے خواجہ حارث صاحب کو کہا کہ خواجہ صاحب آپ ڈیمونسٹریٹ تو نہیں کر سکے کہ اس میں کوئی فرقہ واریت کا آپ لوگوں نے کہا اس سے پھیل سکتی ہے، ہم نے تو اب ساری رپورٹ پڑھ لی ہے، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا کہ اس سے کوئی فرقہ واریت پھیلنے کا خدشہ ہے، اور رپورٹ کو منظر عام پہ آئے ہوئے 24 گھنٹے ہو گئے، ہر ریلیجس طبقے کے لوگوں نے، ہر فرقے کے لوگوں نے اس رپورٹ کا ویلکم کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو۔ یہ صرف حکومت کے ہتھ کنڈے تھے، اور اب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں رپورٹ منظر عام پہ ہم نے آ گئی جی، لاہور ہائی کورٹ کا ہم نے آرڈر سن لیا، تو کروڑوں روپے اور 3 سال کیس کس لیے لڑتے رہے؟ اگر رپورٹ میں کچھ نہیں تھا تو پہلے دن رپورٹ کو ریلیز کر دیتے۔ اچھا سر، حکومت پنجاب کا موقف ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے مسلح افراد موجود تھے اس وقت جب یہ لوگ بیریئر ہٹانے آئے تھے، تو کیا وہاں لوگوں کے پاس اسلحہ تھا اس وقت؟ دیکھیں مسلح لوگ، میں یہ چونکہ آپ آسٹریلیا سے بول رہے ہیں، میں اچھا ہے کہ آج آپ کے پروگرام میں ایک چیز واضح کر دوں کہ مسلح لوگ اگر ہوتے، میں پاکستان آرمی کی فائرنگ ٹیم کا حصہ رہا ہوں اور انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں۔ میں پاکستان فوج میں کپتان تھا، میں پاکستان فوج کی ملٹری اکیڈمی میں انسٹرکٹر تھا، ہمارے پاس کئی فوجی ہیں، میرا ڈرائیور فوجی ہے، میرے گارڈز فوجی ہے۔ اگر ہمارے پاس ہتھیار ہوتے اس وقت اور اگر ہم نے جوابی فائرنگ کی ہوتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فوجی افسر اگر فائرنگ کرے دن دہاڑے تو وہ کسی ایک پولیس افسر کو زخمی بھی نہیں کر سکے گا؟ یہ ممکن ہے؟ یعنی عقل یہ گوارا کرتی ہے؟ اچھا سر، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے، پیٹ کے بارے میں عمومی طور پر، کہ آپ لوگ ایک بہت زیادہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، دھرنا کریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب سارا کام تیار ہو جاتا ہے، کوئی رزلٹ نکلنے والا ہوتا ہے تو آپ غائب ہو جاتے ہیں۔ میں تو کبھی منظر عام سے غائب نہیں ہوا پچھلے سال تک۔ ہائپ کریٹ کرنا، اگر 1 لاکھ آدمی کا جلسہ ہے تو کیا 1 لاکھ آدمی اپنے بال بچے، کاروبار، ہر چیز چھوڑ کے وہاں 5 سال بیٹھتے ہیں کسی جگہ؟ ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں آسٹریلیا میں، وہ کتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ Against the law of the government, if there is a demonstration, how many hours does it last? How many days does it last? ٹائم فریم بالکل صحیح۔ Does it last for years? تو ہم لوگ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، ڈیمونسٹریشن میں ہم اپنی پاور دکھاتے ہیں، اور پاور شو کے بعد لامحالہ بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹک مین، جب اگر ہم آرمڈ اسٹرگل کریں تو ہم اسٹیٹ کے خلاف بن جائیں گے، اگر ہم آرمڈ اسٹرگل نہیں کرتے تو آل وی کین ڈو از ڈیمونسٹریٹ اینڈ پوائنٹ آؤٹ کہ حکومت کیا غلطیاں کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر صاف پانی دینے میں حکومت فیل ہوئی ہے تو کیا وہ پاکستان عوامی تحریک کی غلطی ہے؟ جو پرسوں کراچی میں انسیڈنٹ ہوا ہے جہاں دن دہاڑے ایک بچے کو گولی مار کے دوسرے لڑکے نے مار دیا ہے اور اس پہ ابھی دہشت گردی کا پرچہ بھی نہیں ہو رہا، اس پاکستان عوامی تحریک ریسپانسبل فار اٹ؟ بات یہ ہے کہ ہر چیز پاکستان عوامی تحریک کی طرف
جو فیلئر آف گورننس ہے, جو آپ کا پرائم منسٹر چور ہے, جو منی لانڈرر ہے, جس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, آج وہ 30 سال حکومت میں رہنے کے بعد آج وہ عدالتوں پہ انگلیاں اٹھاتا ہے. ڈز ہی ہیو اے رائٹ ٹو ابیوز دا کورٹس؟ کین اے پرائم منسٹر in Australia abuse the courts? Can he question the judgment of the courts? تو یہ ہر اپنا جھوٹ کور کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر یہ کر رہے ہیں. اچھا سر, پاکستان میں لاشوں پر سیاست کرنا ایک وتیرہ ہے. جو لوگ اس تمام حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور زخمی ہوئے, ان کے بارے میں عوامی تحریک کیا کر رہی ہے اس وقت؟ آئی ایم سوری, ویسے آپ نے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, آئی ٹیک ایکسیپشن ٹو دس اسٹیٹمنٹ کہ جن کا نام یوز کر کے سیاست ہو رہی ہے ان کا نام یوز کر کے سیاست نہیں ہو رہی, نمبر 1. نمبر 2, جتنے فیملیز کے شہید ہوئے ہیں ہر ایک کی کفالت تحریک منہاج القرآن کے پاس ہے. ان کے بہنوں, ان کے بھائیوں, ان کے بچوں کا, ان کے گھروں کی کنسٹرکشن کا ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے. Entire education of their brothers and children or their sisters and کیا کہتے ہیں والدین اگر بوڑھے ہیں تو ان کی کفالت ہم کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں. لہذا ہم نے کسی ایک ورکر کو بھی ابینڈن نہیں کیا. ایک شکیل طاہر صاحب, میں نام لے کے آپ کو ورکر بتاتا ہوں, شکیل طاہر صاحب ہیں, ان کو 9 آپریشنز ہوئے اس وقت تک جو ہم نے ان کے کروائے ہیں. اچھا سر, ابھی اسلام آباد میں ایک بہت بڑا دھرنا ہوا ختم نبوت کے سلسلے میں, ہم نے دیکھا. اب اس کے بعد ایک اور دھرنا ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کا دھرنا تھا پیٹ کا, پھر پی ٹی آئی کا. تو کیا یہ اب دھرنوں کی سیاست سے ہی سارے مسائل حل ہوں گے؟ تو کیا کریں عوام؟ اگر حکومت, دیکھیں آپ کی حکومت اگر قانون بدلتی ہے, آپ کیا کریں گے آسٹریلیا میں؟ ڈیمونسٹریٹ کریں گے نا اس حکومت کے خلاف. اگر آپ کا دین ہی بدلنا چاہ رہے ہیں, لیٹ اس سے دیٹ دی آسٹریلین گورنمنٹ سیز کہ چرچیں ہم ساری بند کر رہے ہیں, جی آپ کیا کریں گے؟ جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ کا تو یہاں ختم نبوت ایک ایسا معاملہ ہے, I would like to say this on record, ختم نبوت پہ مسلمان بہت زیادہ ایموشنل ہیں کیونکہ تاجدار کائنات کے ساتھ محبت ہماری دین کی بنیاد ہے. جی بالکل بالکل. اس کے اوپر ڈیمونسٹریشنز ہوں گی, اس کے لیے ہر مسلمان مرنے کے لیے تیار ہے. مغربی دنیا اس کو جذباتیت کہے, مغربی دنیا اس کو جنونیت کہے, ہاں ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنونی ہیں اور رہیں گے. اچھا سر, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خادم رضوی اور ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب, ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ اچھا خرم صاحب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور خادم رضوی میں کیا فرق ہے؟ آج کل یوٹیوب اور سوشل میڈیا میں ان کے درمیان کافی ویڈیوز ایسی بنی ہوئی ہیں, تو لوگ جاننا چاہتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, ہم ایک فلسفے کی جماعت ہے. جی. ڈاکٹر طاہر القادری نے 550 کتابیں لکھی ہیں. جی. آپ مجھے علامہ خادم رضوی صاحب کی ایک کتاب دکھا دیجیے. جی. اسی طرح خادم رضوی صاحب نے, ڈاکٹر طاہر القادری نے 80 ملکوں میں اپنی تنظیم قائم کی ہے. خادم رضوی صاحب بتا دیں سوائے پنجاب کے ان کا ایک فرد کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری یونیورسٹیز بنا رہا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری نے 600 سکولز بنائے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری نے فتویٰ لکھا ہے ٹیررزم پہ جو انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, پوری دنیا میں مشہور ہوا. ڈاکٹر طاہر القادری وہ شخص ہے who was invited to address the Australian Parliament. آپ کا میں اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے ملک کی بات ہو رہی ہے. خادم رضوی صاحب کو کتنے لوگ آسٹریلیا میں جانتے ہیں؟ ڈاکٹر طاہر القادری was the guest of the Australian Prime Minister. خادم رضوی صاحب کو کون جانتا ہے دنیا کے سین پہ؟ تو ہم ان دو شخصیات کا کمپیریزن آپس میں کر ہی نہیں سکتے. ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو بتاؤں, اور یہ بات اس لیے ضروری ہے آپ کے سامعین کے لیے, ہم دنیا میں ریپیٹ کرتا ہوں, ہم دنیا میں منہاج القرآن واحد تنظیم ہے جہاں مدرسے کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارا جو کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ہے اور منہاج کالج فار ویمن ہے, ان دونوں کالجز میں جو 7 سال کا شرعی تعلیم دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیچلر آف سائنس ان مینجمنٹ دیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ایم فل ان مینجمنٹ سائنسز دیا جاتا ہے, تاکہ لوگ دین کو ذریعہ معاش نہ بنائیں
دین کو ذریعہ تبلیغ بنائے اور معاش جو ہے بازار میں جا کے اپنی مہارت، اپنی عقل، اپنی دانش اور اپنی نالج کے بیسس پہ گین کرے. یہ فرق ہے اور دنیا میں کہیں یہ ماڈل موجود نہیں ہے. جی سر، پی ٹی آئی اور پیٹ. اچھا خرم صاحب، پی ٹی آئی اور پیٹ آپس میں کزنز تھے. ابھی آپ لوگوں کا تھوڑا سا کچھ مخالفت بھی نظر آئی پچھلے دنوں میں کچھ، تو اب کیا سچویشن ہے؟ آپ نہیں، ہمارا رشتہ بالکل قائم ہے. اگر کل آپ نے ٹی وی فوٹیج دیکھی ہو تو کورٹ میں جب ججمنٹ ہوئی تو میاں محمود الرشید صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں پنجاب اسمبلی میں، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. اعجاز چودھری صاحب جو پنجاب کے صدر ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان نے کل رات بیان دیا ہے کہ ہم ڈاکٹر طاہر القادری کا ہر حال میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے معاملے میں ساتھ دیں گے. جہانگیر ترین صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. تو ہمارا بالکل مکمل ہم آہنگی ہے ایز فار ایز دی ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ از کنسرن. اور آگے پولیٹیکل سفر تو چل رہا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے زیر زبر ہوتا رہتا ہے. خرم صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی پچھلے کچھ سالوں میں لوگ یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ کلپس چلاتے ہیں جن میں ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں کافی تبدیل ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ناقدین صرف ناقدین ہی ہوتے ہیں. ناقدین پریکٹیکلی اگر ڈاکٹر طاہر القادری کی لائف کو آپ سٹڈی کریں تو ایک اور بات میں بتاؤں کہ ڈاکٹر طاہر القادری واحد شخص ہے 7 ملکوں میں پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ لیونگ لوگوں کے اوپر جنرلی سپیکنگ میجر یونیورسٹیز نہیں اجازت دیتی پی ایچ ڈیز کرنے کی. پہلی پی ایچ ڈی جو ڈاکٹر طاہر القادری کے اوپر ہوئی ہے فرام اے نون برٹش یونیورسٹی میں ہوئی ہے. دس ٹاپک واز ایکسپٹیڈ. ناقدین تو 100 چیزیں کہیں گے. ہمارا سٹانس، جب کتابیں موجود ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کی تو کتابوں میں جب وضاحت ہر موضوع پہ ہوئی ہے، تو اگر ایک تقریر کے دوران کوئی جملہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، شاید اس کلام میں مجھے کئی دفعہ جملہ غلطی سے بولا جاتا ہے یا تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن جو میں رائٹنگ میں سٹیٹمنٹ دیتا ہوں اور جو میں کتاب میں سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، آپ مجھے کوئی 2 سٹیٹمنٹ دکھا دیں ڈاکٹر طاہر القادری کی which are in written form جن کا آپس میں کوئی تضاد ہو. خرم صاحب، آپ بہت مصروف ہیں لیکن آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. رابطہ رکھیے، انشاءاللہ تعالی ملاقات. ناظرین، آپ نے خرم نواز گنڈا پور صاحب کی باتیں سنی، ان کا آنے والا لائے عمل اور جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ پر ان کی سفارشات اور ان کی باتیں آپ نے سنی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات پر ایک کتا بھی ہلاک ہو تو اس کی پکڑ میں آؤں گا. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں خون کی ہولی اور 13 افراد جن میں پریگننٹ عورتیں بھی شامل تھیں. ان سب کے قتل کا کون ذمہ دار ہے؟ اب یہ بال حکومت کے کورٹ میں ہے. حکومت کو چاہیے کہ فوراً اس پر ایکشن لیں. جسٹس باقر نجفی نے اپنی اس رپورٹ میں سفارشات بھی لکھی ہوئی ہیں، ان پر عمل درآمد کرے. جو قصوروار ہیں ان کو کٹہرے میں لائیں، ان کو سزا دیں. اس کو دوبارہ مٹی پاؤ والا کام مت کریں، ورنہ طاہر القادری صاحب کا کنٹینر ایک دفعہ پھر تیار ہے. کل انہوں نے تمام عوامی تحریک کے کارکنوں کو تیار ہونے کی ہدایت دے دی ہے. ہم ایک دفعہ پھر دھرنے مرنے کی سیاست کی طرف چلے جائیں گے. یہ حکومت ابھی ہوش مندی اور عقل کے ناخن لے. جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں، جو لوگ بھی قصوروار ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس کو کٹہرے میں لائیں، اس کو سزا دیں. یہ سزا اس کو ملنی چاہیے کہ آپ نے 13-14 لوگوں کا قتل کیا ہوا اس وقت. اگر ایسا نہیں ہوا تو ایک دفعہ پھر ہم 3 سال 4 سال 5 سال پرانی سیاست میں وہی ہوگا. اور گلی محلے کوچوں میں ایک ہی نعرہ پھر ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا. پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ سبی کاظمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں. ملتے ہیں آپ سے. خدا حافظ.